پاکستان میں آئے روز ایسی چیزیں ہوتی رہتی ہیں جن کو دیکھنے کے بعد انسان پریشان ہو جاتا ہے، دنگ رہ جاتا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے اور کیسے ان چیزوں سے جان چھڑائی جا سکے گی۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کا مجھے لگتا ہے کہ پاکستان میں ان سے جان چھوٹنے کا کوئی امکان کسی بھی صورت کہیں بھی موجود نہیں ہے۔ اس کی ایک بہت سمپل سی وجہ ہے کہ پاکستان میں مذہبی شدت پسندی کا جو پانی ہے وہ لوگوں کو اس طرح سے پلایا گیا اور اتنا زیادہ پلایا گیا کہ لوگ مذہبی جنونیت میں پاگل پن کی حد تک پہنچ چکے ہیں۔ ننکانہ صاحب میں ایک شخص کے اوپر بلاسفمی کا الزام لگا جسے پولیس نے گرفتار کیا، اور پولیس آخر کار جب اسے تھانے لے کے گئی تو لوگوں نے اس کو پولیس سے چھین لیا اور لوگوں نے اس کو موب لنچ کر کے اس کی لاش کو آگ لگا دی۔ ٹویٹر پہ کسی نے اس شخص کی تصویریں جو قرآن کی بے حرمتی جس کو کہا جا رہا ہے وہ شیئر کی ہیں۔ چلیں ذرا ان کو دیکھتے ہیں اور انالائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ چکر کیا ہے، یہ کیا واقعی کوئی قرآن کی بے حرمتی کا بہت بڑا کیس ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس کو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ کالا جادو کرتا تھا، تو یہ دیکھیں قرآن کے صفحوں کے اندر اس نے اپنی اور جو اس کی پریویس وائف تھی جس کے ساتھ اس کی طلاق ہو چکی تھی یا بریک اپ تھا جو بھی چل رہا تھا، اس کی تصویریں لگائی ہیں۔ ہو سکتا ہے وہ اپنی طرف سے کوئی عمل کر رہا ہو کہ میری بیوی میرے پاس واپس آ جائے، کوئی ایسی بات ہو سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بات بالکل ایسی ہو سکتی ہے کہ وہ یہی سوچ کے یہ چیز کر رہا ہو۔ ٹھیک ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ یہ جو حرکت اس نے کی ہے یہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اس نے اس لیے کیا کہ وہ اس کا کوئی دماغی توازن شاید کوئی ٹھیک نہ ہو۔ ٹھیک ہے، تو یہ چیز ہو سکتی ہے، یا پھر اگر وہ کالا جادو سمجھ کے میرے خیال ہے یہ اس شخص کی تصویریں ہیں جس کے اوپر وہ الزام سمجھ رہا تھا کہ جی وہ بھی اس کی بیوی کو اس نے اس سے چھینا ہے، کوئی کالا جادو کر رہا تھا شاید۔ ٹھیک ہے، یا جادو کر رہا تھا اپنی طرف سے، تو ان لوگوں نے اس بات کو کہیں سے کہیں لے گئے ہیں اور اس آدمی کو قتل ہی کر دیا۔ تو اس نے قرآن کے صفوں میں کچھ چھریاں ماری ہوئی تھی، ٹھیک ہے، یہ چیز، اور یہ چھری ایک لگی ہوئی قرآن کے صفحے میں اس نے دکھائی ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ چیز تھی جس کے اوپر ایک شخص کی جان لے لی گئی اور اس کو بڑے برے طریقے سے قتل کر دیا گیا۔ تو یہ چیزیں جو ہیں یہ اب کسی مسلمان کو تو یہ بہت بری لگیں گی، پر یہ چیزیں کوئی اتنی بڑی کوئی بات آئی ڈونٹ تھنک سو کہ اس میں کوئی بہت بڑا پرابلم مجھے نظر آ رہا ہے۔ یہ ایک پاگل شخص کی اس کا اگر مینٹل انالیسز ہوتا تو شاید کسی سائیکیٹرسٹ سائیکالوجسٹ کے پاس لے کے جایا جاتا تو شاید یہ بھائی جو ہے اس کی ذہنی حالت ٹھیک نہ نکلتی۔ اور کیا یہ دنیا کا آخری قرآن تھا؟ کیا تھا؟ یہ کیا ہو گیا؟ قرآن میں سے اگر چھری لگ گئی ہے تو کیا ہو گیا؟ اللہ کو اگر اتنا درد ہے کہ اس کے قرآن کے لکھے ہوئے میں سے کسی نے چھری آر پار کر دیا تو اللہ نے خود کیوں نہیں بدلا لے لیا؟ اللہ نہیں بدلا لے سکتا، آپ ہی لیتے ہیں۔ یہ ایک انتہائی شفاق اور انتہائی مشکل سچویشن جو ہے وہ ہمیں نظر آئی ہے۔ تو مذہبی جنونیت، نفرت، ضیاء کے دور کی پیداوار، یہ ساری باتیں ہم ہمیشہ سے سنتے آئے ہیں، مگر حیرانگی کی بات یہ ہے کہ اس موب کے اندر جو زیادہ لوگ اس کو مار رہے تھے، اس کے قتل میں مصروف تھے، وہ ینگ ٹین ایجرز تھے، شاید ان میں سے بہت سے لیگل ایج کے بھی نہیں ہوں گے، جو تھانے میں دندناتے پھر رہے تھے، جو ہنسی مذاق کر رہے تھے، جو نعرے لگا رہے تھے، جن کے دانت نکل رہے تھے، وہ سب کے سب بالکل ینگ لوگ تھے۔ اور یہ بہت ہی الارمنگ اور پریشان کن بات ہے کہ اتنے لوگ ہمارے پاگل ہو چکے ہیں، خاص طور پر ینگسٹر، کہ ان کو باتوں کی سمجھ ہی نہیں آتی، وہ سمجھ ہی نہیں پاتے کہ یہ بات کہاں چلی گئی۔ ہم ایجوکیشن میں کتنے سخت طور پہ فیل ہو چکے ہیں۔ ہم نے اپنی نسلوں کو سنوارنے کے نام پہ انہیں اسلامیات اس طرح سے پڑھائی ہے کہ جیسے اس کے بغیر یہ انسان بن ہی نہیں سکتے۔ ہم نے پہلی سے لے کے پی ایچ ڈی تک اسلامیات فرض کر رکھی ہے، اور پھر بھی ہماری یوتھ جو ہے وہ اتنی پاگل ہو گئی ہے کہ اس میں انسانیت کی ایک بھی رمق باقی نہیں ہے۔ اتنا خون، اتنی بربریت، اتنی وحشت، اتنی سفاکیت، اذیت پسندی، کون کون سے لفظ ہیں جو میں استعمال کروں، میرے تو ذہن میں اور لفظ بھی نہیں آ رہے، مگر وہ جذبات جن کا اظہار میں کرنا چاہتا ہوں اس کے لیے میرے پاس الفاظ نہیں ہیں۔ اور جو سفاکیت اور بربریت مجھے اپنی قوم کے
ان نوجوانوں میں نظر آتی ہے جن سے لوگ امید لگانا چاہتے ہیں کہ وہ آنے والے پاکستان کو ہم سے بہتر چلائیں گے. ان کی آنکھوں میں ایک شیطانی شرارت اور نفرت کی جو ایک احساس ہے، اسے دیکھ کے میری روح کانپ جاتی ہے. میں اس قوم کے مستقبل کے بارے میں انتہائی خوف زدہ ہوں. مجھے بہت زیادہ دکھ ہے کہ اس لیول تک بات پہنچ چکی ہے کہ ہماری یوتھ جو ہے وہ یہ سمجھتی ہے کہ وہ اگر کسی شخص کے قتل میں انوالو ہوں گے تو یہ کوئی انجوائے کرنے کی بات ہے، یہ کوئی اس طرح کی بات ہے کہ جسے یہ ان کے لیے پکنک کا سماں ہے. یہ ان کے لیے کوئی، وہ عائشہ اکرم مینار پاکستان لاہور چلی گئی تھی اور لوگوں نے اس کے کپڑے اتارنے شروع کر دیے تھے، اور ادھر جس طرح کی ہنسی اور مذاق اور جس طرح کے جذبات اور جس طرح کے نعرے اور جس طرح کی ایک محسوس ہو رہا تھا ہلڑ بازی، ویسی ہی ایک ہلڑ بازی آپ کو یہاں بھی محسوس ہو رہی ہے کہ ہماری یوتھ کے لیے کسی شخص کو جس کے جسم کے ایک ایک انگ سے خون بہ رہا ہے، جس کی ایک ایک ہڈی ٹوٹ چکی ہے، جس کا چہرہ سوج چکا ہے، اس کو مارتے ہوئے بھی ہماری یوتھ کے دانت نکل رہے ہیں اور ہماری یوتھ خوش ہو رہی ہے. عائشہ اکرم کے تو شاید جسم کو ہاتھ لگا لینے میں کہیں ان کو بہت مزہ آ رہا تھا، کہیں اس کا ایک کپڑا پھاڑ لینے میں، اس کی کوئی جسم کے حصوں کو ٹچ کر لینے میں ان کی کوئی شہوت کو سکون مل رہا تھا، کہیں ان کی کوئی ایگو کو اریکشن مل رہی تھی، کچھ ہو رہا تھا. مگر ایک انسان جو لاش بن رہا ہے، جس کی آہیں اور سسکیاں نکل رہی ہیں، جس کی شاید آواز بھی نکلنا بند ہو گئی ہے، کیا اس کے لیے بھی اسی طرح کا صفاقانہ اور اسی طرح کا ایک مستنڈا احساس رکھا جا سکتا ہے؟ یہ سوچ کے میرے دل میں جو بات آ رہی ہے وہ میں لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا. بہت ہی مشکل اور انتہائی گھنونی حرکت ہے جو یہ ہوئی ہے کہ یہ چیز بھی شاید ہماری یوتھ کے لیے آج ہلڑ بازی ہے. تو وہی ملا، وہی استاد جو اسکولوں میں پڑھاتے ہیں، آج یاد رکھیں کہ ملا بھی استاد ہے. اخلاقیات کا استاد پاکستان میں ملا ہے، طارق جمیل ہے، طارق مسعود ہے، اور بڑے بڑے ملا جتنے اس پاکستان میں پائے جاتے ہیں جو کہ اسلام کے مذہب کے اس قوم کی اخلاقیات کے ٹھیکیدار ہیں، وہ کتنے برے طریقے سے فیل ہوئے ہیں. ہماری قوم کے استاد کتنے برے طریقے سے فیل ہوئے ہیں، اور آگے ہم کتنے اور برے طریقے سے فیل ہونے والے ہیں. ہمارا قانون کا نظام، وہ پولیس والے جنہوں نے اس بات کا عہد کیا تھا، اوتھ لیا تھا، حلف لیا تھا کہ وہ عوام کو پروٹیکٹ کریں گے، وہ کتنے برے طریقے سے فیل ہوئے کہ پورا تھانہ چھوڑ کے اپنی جانیں بچا کے بھاگ گیا. کسی ایک شخص نے بھی اسلحہ ہوتے ہوئے، اتھارٹی ہوتے ہوئے، قانونی استحقاق کے باوجود کسی ایک شخص نے بھی اس شخص کی جان بچانی کو اپنا فرض نہیں سمجھا. ملا تو ڈیتھ وارنٹ مسجد میں فتوے کے طور پہ سائن کرتا ہے، مگر یہاں پہ پولیس جو ہے اس میں اتنی ہمت ہی نہیں ہے کہ وہ کسی شخص کی جان بچانے کے لیے ایک پل کے لیے بھی کھڑی ہو جاتی. کہیں ایسا تو نہیں ہے پولیس والے بھی سمجھتے تھے کہ یہ شخص گستاخ ہے، یہ شخص مذہب کا گستاخ ہے، قرآن کی بے حرمتی کرنے والا ہے، اس کو مار دیا جائے؟ اگر ایسا ہے تو تف ہے اس قوم کے ہر ادارے پہ، اس ملک کی ہر اس بنیاد پہ جو قانون کی شکل میں، پولیس کی شکل میں، استادوں کی شکل میں، ملاؤں کی شکل میں، حکومتوں، سیاستدانوں، ججوں، وکیلوں کی شکل میں موجود ہے. مگر یہ سب کھوکھلی بنیادیں ہیں. اخلاقیات کے معیار سے گرے ہوئے یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے کسی انسان کی جان کی کوئی قیمت نہیں ہے. پاکستان میں خون سے پانی مہنگا ہے، کیونکہ خون تو کسی کا کبھی بھی بہایا جا سکتا ہے اور کسی کو خون کی کوئی پرواہ نہیں. کتنے حملے انجینئر مرزا پہ ہو چکے ہیں ابھی تک. انجینئر مرزا، میری ڈکشنری میں انجینئر مرزا از اے ملا، مگر اس شخص پہ بھی بار بار حملے کیے جا رہے ہیں، اور کون کر رہا ہے؟ وہ یہی لوگ ہیں
اسی تحریک لبیک پاکستان کے لبیک یا رسول اللہ، جن کا نعرہ ہے گستاخ رسول کی سزا سرطن سے جدا، ان کی فیکٹری سے نکلے ہوئے ننگے گرنیڈ جو ہیں وہ ہر جگہ پھٹنے کو تیار ہیں. ان کی فیکٹری سے نکلے ہوئے یہ کند چاقو اور چھریاں جو وہ پیدا کر رہے ہیں یہ ہر جگہ جانے کو تیار ہیں. اس ملک میں صرف مرد اور نوجوان لڑکے ہی لوگوں کو قتل کرنے نہیں پہنچتے. یاد کریں کہ پچھلے سال کی بات ہے کہ سیالکوٹ میں ایک شخص یورپ سے آیا تھا اور اس پہ گستاخی کا الزام تھا، اور 3 خواتین نے جا کے اس کو گولی مار کے مار دیا. باولا پن کیا ہوتا ہے، ریبیز کیا ہوتی ہے، مذہبی شدت پسندی کی اگر کسی نے دیکھنی ہے تو پاکستان میں ہونے والے یہ سارے قتل دیکھ لے. سلمان تاثیر کا قتل، مشال خان کا قتل، شمع و شہزاد کا قتل، گوجرا کا انسیڈنٹ، کوریاں کا انسیڈنٹ، پیچھے 2 موب لنچنگ ساؤتھ پنجاب میں ہوئی. ایک لڑکے کا نام وکاس تھا، دوسرے لڑکے کا نام میرے ذہن میں نہیں ہے. اس پریانتھا کمارا کا قتل، بار بار یہ چیزیں ہوتی جا رہی ہیں اور ہر کوئی غازی بننا چاہتا ہے. ایک بینک مینیجر کو اس کا ہی گارڈ مار کے، کیونکہ اس سے کوئی جھگڑا تھا، مار کے اس نے کہہ دیا کہ اس نے میرے مذہب کی گستاخی کیا، اس نے رسول اللہ کے بارے میں فلاں بات کی. یہی ہوتا جا رہا ہے. پاکستان میں معاملات بگڑتے جا رہے ہیں اور اتنے سخت بگڑتے جا رہے ہیں کہ اس کی کوئی گارنٹی نہیں دی جا سکتی کہ یہ ملک 2-3 سال بعد قائم ہوگا کہ نہیں. یہ پاگل پن کا شکار، باولے پن کا شکار، مذہبی جنونیت سے بھرے ہوئے زومبیز جو گلیوں میں پھر رہے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں آپ ان سے بچ جائیں گے؟ مجھے افسوس کے ساتھ آپ کا یہ سراب اور یہ خواب توڑنا ہے کہ یہ آپ ان سے نہیں بچیں گے. یہ آپ کو اپنے اندر لگی ہوئی اس نفرت کی آگ میں بھون کے جلا کے کھا جائیں گے. آپ کی بوٹیاں نوچ لیں گے، آپ کی لاشیں بھی پہچانی نہیں جائیں گی. یہ یاد رکھیں، یہ بات پاکستان کی مائنورٹیز سے شروع ہوئی تھی. کبھی شانتی نگر ہوتا تھا، کبھی گوجرا ہوتا تھا، کبھی کوریاں ہوتا تھا، کبھی آسیہ بی بی پکڑی جاتی تھی، کبھی برکت مسیح پکڑا جاتا تھا. مگر بات اب مسلمانوں کے اپنے گھروں تک پہنچ چکی ہے. اس شخص کو کیوں مارا گیا، میں اس بات کی گارنٹی دے سکتا ہوں کہ یہ ایک پرسنل معاملے میں ہوا قتل ہے. یہ بات سمجھ آئے گی بعد میں. اور موب صرف ایک کرندہ ہے، سب سے سستے میں بکنے والا کرندہ پاکستانی اسلامی جنونیت سے بھرا ہوا موب ہے جو بک جاتا ہے. چاہے وہ ولی خان یونیورسٹی میں ہو، چاہے وہ شمع اور شہزاد کا قتل کرنے پہ ہو، چاہے وہ کہیں بھی اور ہو، چاہے وہ پریانتھا کمارا کا قتل کرنے پہ ہو. یہ موب ایک دنیا کی، میں ایسا ورڈ نہیں یوز کرنا چاہتا، یہ دنیا کی سب سے سستی طوائف ہے. یہ موب پاکستان کا، جو کہ ملا نے ایک نعرہ لگایا، یہ ننگے ہو کے بازار کے درمیان میں یہ خود کو بیچ دیتے ہیں اور یہ پاگل ہو جاتے ہیں. پاکستانی کسی اور ہی دنیا میں رہتے ہیں. یہ ملک دیوالیہ ہونے کے خطرے پہ پڑا ہے. ڈالر 300 کو چھو رہا ہے. پیٹرول اور بجلی کی قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں. کل گاڑی میں ڈالنے کو پیٹرول اور پیٹ میں ڈالنے کو آٹا نہیں ہوگا. انسولین لگانی ہے تو وہ نہیں مل رہی. سر درد کی دوائی نہیں مل رہی. ڈاکٹر ان کو لوٹ رہے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ہر دوسرے کو لوٹ رہا ہے. جو ریڑھی لگانے والا ہے وہ بھی کسی کو لوٹ رہا ہے. وکیل ہے تو وہ لوٹ رہا ہے. پولیس والا ہے تو وہ لوٹ رہا ہے. کون ہے جو نہیں لوٹ رہا ہے ایک دوسرے کو؟ ایسے لگتا ہے کہ جیسے یہ زومبیز کا ایک ڈھیر ہے پورے کا پورا، اور کوئی بھی کسی بھی وقت کسی کی شہرگ پہ حملہ کر کے اسے نچوڑ کے کھا جائے گا. یہ اگر کسی کو یہ پھانسی کے رسی کو بھی کسی کے گلے میں نہیں ڈلنے دیں گے، اس سے پہلے اس کی بوٹیاں نوچ کے کھا جائیں گے. یہ حال ہے. پچھلے دنوں ایک ویڈیو آئی تھی جس کے اندر ہندوستانیوں سے بھی پوچھا گیا اور پاکستانیوں سے بھی پوچھا گیا، آپ کے لیے پہلے پاکستان ہے یا مذہب ہے؟ پاکستانی سارے کہہ رہے تھے پہلے مذہب ہے. کیا پاگل پن کی انتہا نہیں ہے کہ پاکستان تباہ ہو رہا ہے اور آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ
بھائی پاکستان سلامت رہے گا تو آپ کا مذہب بھی سلامت رہے گا، یہ بھی بات یاد رکھیں۔ FATF کی تلوار لٹک رہی ہے، پاکستان ایک دہشت گرد ریاست ہے، دہشت گردوں کی فائنانسنگ یہاں ہوتی رہی ہے، دہشت گرد یہاں پہ چھپے ہوئے ہیں آج بھی، طالبان کی پشت پرائی انہوں نے کی، القاعدہ کا سب سے بڑا گھنڈا ہمارے لوگوں نے چھپایا ہوا تھا، اپنی جیسے مرغی انڈے نہیں اپنے نیچے دے کے بیٹھی ہوتی، ایسے پاکستان نے اسامہ بن لادن جیسے دہشت گرد کو چھپا کے رکھا ہوا تھا، جس کی وجہ سے پورا افغانستان کا ملک تباہ ہو گیا۔ وہ شرم کا مقام ہے کہ ہم نے چھپا کے اس گھٹیا شخص کو اپنے کاکول کے ساتھ، جہاں پہ ہم اپنے فوجی تیار کرتے ہیں، جہاں پہ ہم نے فوجیوں کو اس ملک کی حفاظت کی ٹریننگ دیتے ہیں، وہاں پہ جیسے مرغی نے اپنے نیچے انڈے چھپائے ہوتے ہیں، ویسے ہم نے اسامہ بن لادن چھپا کے رکھا ہوا تھا۔ مگر شرم اس ملک کے لوگوں کو پھر بھی نہیں آئے گی، وہ ان کا ہیرو ہی ہے۔ کیا افغانستان میں جو خون بہا، افغانستان میں جو بربادی ہوئی، اس کی ذمہ داری ہم پہ نہیں ہے کہ ان کو اس شخص کو امریکہ افغانستان میں ڈھونڈ رہا تھا، اور افغانستان میں لاکھوں لوگ اس وجہ سے مر گئے افغان وار کے دوران، اور ہم نے اس کو پاکستان میں چھپایا ہوا تھا۔ IMF ہمیں پیسے نہیں دینا چاہتا کیونکہ IMF اور دنیا کے بہت سارے دوسرے اداروں کی لسٹ میں مذہبی شدت پسندی کے انڈیکس پہ پاکستان گھٹیا ترین ملکوں میں شامل ہے۔ پاکستان باٹم کا بھی باٹم ہے۔ یہی بلاسفمی لا، یہی گستاخ رسول کی سزا سر تن سے جدا کے جو نعرے ہیں، ان کی وجہ سے پاکستان کا شمار دنیا کے گھٹیا ملکوں میں ہوتا ہے، مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے۔ کون آپ کے ملک میں کام کرنے آنا چاہے گا جب پریانتھا کمارا کو آپ نے مار کے اس کی لاش کو جلا دیا؟ کون آپ کے ملک میں سیاحت کرنا چاہے گا جب ان کو پتہ ہے کہ یہ اپنے لوگوں کو بلکہ دوسرے آئے ہوں کو بھی اس طرح مارتے ہیں؟ کون آپ کے ملک کے پروڈکٹس خریدے گا جب ان کو پتہ ہے کہ یہ لوگ اس قدر گھٹیا لیول پہ جا کے انسانوں کے قتل میں مصروف ہو جاتے ہیں؟ کون کرے گا؟ کیا آپ اسرائیل کی پروڈکٹس خریدنا چاہتے ہیں یا نہیں چاہتے؟ نا اس لیے نہیں چاہتے کیونکہ وہ فلسطین کے خلاف ہے۔ ہاں آپ تو اس سے کچھ امپورٹ نہیں کرتے، مگر دنیا آپ سے کیوں امپورٹ کرنا چاہے گی؟ کیا سری لنکا والے آپ کو بڑی اچھی نظر سے دیکھیں گے جب آپ نے ان کے ایک شہری کو اس قدر بے دردی سے مار کے اس کی لاش تک کو جلا دیا؟ وہ بہت اچھا پاکستان کو سمجھیں گے؟ بلاسفمی پہ آئے روز ہونے والے قتل پاکستان کو ایک وحشی ریاست ثابت کرتے ہیں، پاکستان کے لوگوں کو پاگل درندے ثابت کرتے ہیں کہ جن کو انسانی زندگی کی قدر نہیں پتا۔ جب یہ کسی سے نفرت کرتے ہیں تو یہ نہیں سوچتے کہ اس انسان کی جان کی کوئی قیمت ہے۔ پریانتھا کمارا کو مارنے والوں نے کبھی یہ نہیں سوچا تھا کہ اس کے بھی بچے ہوں گے، اس کی بھی بیوی ہوگی، اس کے ماں باپ بھی اس کی راہ دیکھتے ہوں گے۔ یہ جو پیسے بھیجتا ہے کسی سے اس کا چولہا جلتا ہوگا گھر کا، کسی نے بھی نہیں سوچا، کسی کو رحم ہی نہیں آیا۔ اس نے معافیاں بھی مانگی، وہ ویڈیو ہم سب نے دیکھی ہے جہاں پہ جو اس کمپنی کا ایک اور مینیجر تھا وہ اس کی ٹانگ سے چپٹا ہوا تھا اور وہ معافیاں مانگ رہا تھا۔ پتہ نہیں اس کو اردو آتی بھی تھی، اردو میں مانگ رہا تھا معافی یا انگریزی میں مانگ رہا تھا، کیسے معافی مانگ رہا تھا، کسی نے سوچا ہی نہیں۔ انہوں نے پہلے اس کو کینچیوں سے مارا، وہی کینچیاں جو کہ یہ کٹنگ کے لیے یوز کرتے تھے، ان کینچیوں سے انہوں نے مارا جو لیدر کاٹنے کے لیے یوز کرتے تھے، اور آخر کار اسے سیڑھیوں سے نیچے پھینکتے پھینکتے جب نیچے لائے وہ بیچارہ مر چکا تھا، اس کی لاش کو آگ لگا کے اللہ خوش ہو گیا۔ انہوں نے ایک نہتے شخص کی لاش کو آگ لگائی تو وہ خوش ہو گیا اللہ۔ رسول اللہ تو بہت خوش ہوئے ہوں گے آسمانوں میں بیٹھے ہوئے، کہیں کہ واہ کیا مسلمانوں، میرے مسلمانوں تم نے کیا کام کیا میرے نام پہ۔ ان کے تو دل میں بڑی تسکین آئی ہوگی، دل کو سکون ملا ہوگا، بڑی خوشی ہوئی ہوگی۔ ضرور جب شاباش دیں گے، 72 کیا 74 حوریں دیں گے ان کو، 74 حوریں دیں گے ان سب کو جنہوں نے پریانتھا کمارا کو مارا تھا۔ یہ سوچتے ہیں یہ لوگ میرے نام پہ مر مٹے، میرے نام پہ انہوں نے سوچا نہیں کہ کسی بندے کو مار کے اپنی زندگی نہ برباد کرنے ہو۔ بھائی جن کے پاس زندگی ہوگی وہ برباد ہوگی نا زندگی۔
मॉब मेंटालिटी पाकिस्तान में कितनी शदीद गहरी हो चुकी है, कितने नेक्स्ट लेवल पे जा चुकी है, ये हमारे लोग सोच नहीं सकते। पाकिस्तान फिर कहते हैं कि ये मामले, इन मामलात की वजह से, आप ये बात याद रखें, मैं जितना कल से सोशल मीडिया पे देख रहा हूं, मुझे एक ही चीज़ बार बार नजर आ रही है, वो जी इस इन वाकयात से पाकिस्तान की बदनामी होती है। भैया आपको बदनामी की फिक्र पड़ी है, उस इंसान की जिंदगी की कोई फिक्र नहीं है। क्या था वो, उस शख्स को पहले भी जेल में था, वो 2-2.5 साल बाद वो वापस आया था, और या उस पर पहले भी ब्लास्फेमी का इल्ज़ाम था। और मैं आपको बता रहा हूं, मुझे तो ये लग रहा है पूरा केस ही झूठा है। ये इन्होंने वो शायद बरी होकर वापस आया था, क्योंकि कोई भी 1-2 साल में वापस नहीं आता। उस पर पहले कुरान जलाने का शायद इल्ज़ाम लगा था, कुरान की बेहरमती का इल्ज़ाम लगा था। अभी तक खबरें क्लियर नहीं है, कल तक हो जाएंगी। तो इन्होंने क्या किया है, वो वापस आया तो उन्होंने नया इल्ज़ाम लगा के उसको मार दिया, बस कोई मुल्ला उसके पीछे चढ़ा हुआ था, ठीक है। और ये समझते हैं अब ये हमारे मुल्क में काम हुआ तो इससे हमारे मुल्क की बदनामी होगी। भाई ऐसी बातें छुपाई नहीं जा सकती। आज ग्लोबल वर्ल्ड है, आज वही मॉब लिंच करने वालों के मोबाइल से वीडियो रिकॉर्ड होके खुद ही बेवकूफ़ इंटरनेट पे डाल देते हैं और सारी जगह पे बात पहुंच जाती है। आज ये नहीं रुक सकती। आज आपके पड़ोस में बैठा इंडिया जब कहता है कि पाकिस्तान एक दहशतगर्द, वैशी, बावले कुत्तों का, रैबिट डॉग्स का मुल्क है, तो ठीक कह रहा है वो, क्योंकि इस तरह के वाकयात यही बताएंगे कि ये बावले कुत्तों का ही मुल्क है, जो कि किसी भी इंसान को गोश्त किसी भी टाइम नोच के खा सकते हैं। जो इंसान के सिर्फ कपड़े उतार के उसको नंगा करने में यकीन नहीं रखते, उसकी हड्डियों से गोश्त उतार के उसकी हड्डियों को नंगा करने में यकीन रखते हैं। जो समझते हैं कि अब हमने इस गुस्ताख को मारा है तो अब इसकी चिता एक हिंदू की तरह जलाएंगे ताकि पक्का ये काफिर साबित हो। ये मेंटालिटी भी इन जाहिलों के दिमाग में पीछे चलती है। तालिबान वाला मसला खुद पाकिस्तान को दहशतगर्द रियासत साबित करने के लिए काफी है। अमेरिका जो गया है यहां से, आप क्या समझते हैं कि वो बड़ा खुश होकर गया? और तालिबान की मुसीबत अब अपने गले पड़ रही है। आप देखें, ये वो लोग हैं कि ये किसी कल परसों ही, अभी कितने दिन हुए हैं, मेरे ख्याल है 28 को वो वाकया हुआ था, 2 हफ्ते हो गए, कि पूरी एक मस्जिद धमाके से नीचे गिर गई। बजाय कि ये लोग इबरत पकड़ें, ये एक काम और ऐसा कर देते हैं। ये समझते हैं कि एक तरफ ये उस खुदा के लिए बातें कर रहे हैं जिसके घरों को अब इन्हें खुद प्रोटेक्शन देने की जरूरत है। प्रोटेक्शन के बगैर खुदा के घर नहीं चल सकते पाकिस्तान में। जुम्मे की मस्जिद जब होगी, नमाज जुम्मा पढ़ी जाएगी, तो बाहर 2 पुलिस वाले और एक पूरी रेंजर्स की गाड़ी हर बड़ी मस्जिद पे पाकिस्तान की खड़ी होगी। अब ये वक्त आ गया, क्योंकि कहीं भी खुदकश घुस जाएगा। एक तरफ हम मातम करते हैं इनका कि 100 मर गए, 120 मर गए, और हमें अफसोस होता है कि हम सोचते हैं कि 120 घरों के चूल्हे जो हैं वो ठंडे हो गए, क्योंकि उधर के कमाने वाले मर गए हैं। और दूसरी तरफ इस अवाम को ख्याल ही नहीं है कि एक वो भी तो होगा, प्रियंका कुमारा भी तो था, उसका भी घर का कोई था चूल्हा, ये शख्स का भी तो घर का चूल्हा होगा, इसकी भी कोई माँ होगी, कोई बच्चे, कोई तो होगा ना। जो रोने वाले तो 100 होंगे ना इसको भी, मगर मारने वालों को ये बात समझ में ही नहीं आती। सेल्फिशनेस की ये इंतहा है कि हर कोई सिर्फ अपने बारे में सोचता है, दूसरे के बारे में कोई कुछ सोचता ही नहीं है। इनके दिमाग में बातें ही नहीं आ सकती। और गामदी और इंजीनियर जैसे लोग महफूज नहीं हैं। गामदी साहब छोड़ के जा चुके हैं पाकिस्तान, और मेरे ख्याल में इंजीनियर साहब को भी छोड़ के पाकिस्तान चला जाना चाहिए। हालांकि वो इनकी साइड के हैं, वो दोनों लोग हमारी साइड के नहीं हैं, वो इस्लाम के मुखालफिन में से नहीं है, वो मुसलमान है पक्के, उनके पास पक्के सर्टिफिकेट हैं, वो मुसलमान है। किसी शख्स को उनके मुसलमान होने पे कोई शक नहीं है। और बाकी मौलवी सारे, ताहिर अशरफी, फलां ढमकाम, हाफिज, जितने भी बाकी मौलवी हैं, वो मजम्मत सिर्फ दिखाने को करते हैं, सच्ची मजम्मत नहीं वो करते, वो दिखाने को मगरमच्छ के आंसू होते हैं। मजम्मत का एक बयान ट्विटर पे दे देंगे, अखबार को दे देंगे, किसी प्रोग्राम में कोई गवर्नमेंट कमेटी बन जाएगी तो ताहिर अशरफी उसमें जाके बैठ जाएगा, उसके अंदर मुनीब फारूक जाके बैठ जाएगा, सारे के सारे, मुनीबुर रहमान जाके बैठ जाएगा उसमें, मौलाना डीजल बैठ जाएगा, सारे मौलवी उसमें जाके बैठ जाएंगे और मजम्मत करेंगे, जी बड़ा गलत हुआ जी, कानून को हाथ में नहीं लेना चाहिए था, ये नहीं करना चाहिए था, वो नहीं करना चाहिए था। और इधर से जब मुकदमा चलेगा तो उन्हीं लोगों ने जिन्होंने
اس شخص کو ماب لنچ کیا یا جنہوں نے پریانتھا کمارا کو ماب لنچ کیا تھا، ساتھ ان کو کہتے ہیں مجاہدو تم نے بڑا اچھا کام کیا، تمہارے لیے حوریں انتظار کر رہی ہیں، تم نے بہت ہی اچھا کام کیا، مبارکبادیں دیتے ہیں ان کو، مٹھائیاں کھلاتے ہیں ساتھ سے دوسرے ہاتھ سے۔ خادم حسین رضوی جو ہے نا، وہ تو ایک ایسا بندہ تھا کہ وہ ایٹ لیسٹ وہ ان کا اصلی چہرہ مولویوں کا ہمیں دکھا دیتا تھا، وہ ممتاز قادری کا کریڈٹ لیتا تھا، مگر یہ بزدل مولوی کریڈٹ بھی نہیں لیتے مگر اندر سے مبارکبادیں بھی دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ ابھی بھی پریانتھا کمارا کے قاتلوں کو ہیرو ہی کہتے ہیں، اور بات اس ملک کی ایلیٹ تک پہنچ چکی ہے، اور یہ بھی یاد رکھنا کہ ملے تک بھی بات پہنچنے والی ہے۔ یہ گستاخ رسول نام کا جو سانپ ہے یہ اب مولویوں کو بھی ڈسے گا، یاد رکھنا، مولوی بھی نہیں بچنے، مولویوں کے اوپر بھی یہ الزامات لگیں گے، مولوی بھی مریں گے، اور جس دن یہ مرنا شروع ہوں گے نا اس دن بات شروع ہوگی، اس دن بات سمجھ میں آئے گی، اور اس دن شاید اس چیز کا کوئی سدباب ہو پائے گا، ورنہ نہیں ہونا۔ پاکستان اصل میں جہنم کا ایک گڑھا ہے، پاکستان جہنم کا ایک کونا ہے اصل میں، جہاں پہ کوئی شخص محفوظ نہیں ہے، جہاں پہ نوکری نہیں ہے، جہاں پہ صحت نہیں ہے، اسکول نہیں ہے، ہاسپٹل نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ بالکل ایک جہنم کا گڑھا، اوپر سے آتش گیر مادے کے طور پہ مذہبی جنونیت ان لوگوں میں بھر دی گئی ہے، بارود ان کے اندر بھرا ہوا ہے، یہ سارے پھٹنے کے لیے چھوٹے بڑے ہینڈ گرنیڈ ہیں، یہ سب کے سب کہیں بھی پھٹ سکتے ہیں۔ تو ہم دوسری طرف اس ملک کی غریب عوام کی بات کرتے رہتے ہیں، ہمیشہ سوچتے رہتے ہیں کہ یار یہ ان کے مسئلے کیسے حل ہوں گے۔ پاکستان میں پانی کی شارٹیج کی طرف ہم جا رہے ہیں، آئل اینڈ گیس کی شارٹیج ہمیں سامنے نظر آ رہی ہے، کھانے پینے کے لیے ان کے پاس نہیں ہے، آٹے کی ایک بوری 2500 3,000 کی بک رہی ہے، فروٹ ان کو کھانے کو نہیں مل رہا، کوئی ان کی بیلنس ڈائٹ نہیں ہے، سارے ملک جو ہے ڈپریشن کا شکار ہے، پورے کا پورا ملک۔ حل کیا ہوگا؟ ہم یہ سوچتے رہ جاتے ہیں، ہمیشہ سوچتے ہیں کہ اس ملک کی غریب عوام کیا سوچتی ہے، مگر کیا یہ مارنے والے جو تھے یہ بڑے امیر تھے؟ یہ کیا پراڈو میں گھومتے تھے؟ کیا تھا؟ یہ مرسیڈیز چلا رہے تھے؟ یہ کون سے ان کے کون سے کوئی مطلب ان کی ملیں چل رہی تھی، کارخانے چل رہے تھے؟ کوئی یہ جولر تھے سارے کے سارے، یہ سارے غریب ہی تھے، ویلے غریب جو تھے یہ وہی تھے سب کے سب۔ کوئی میٹرک فیل ہے تو کوئی 12ویں فیل ہے تو کوئی یہ، اس لیول کے لوگ تھے یہ سب کے سب۔ کوئی کسی فیکٹری میں کام کرتا ہے، کوئی موچی ہے تو کوئی ریڑھی لگاتا ہے تو کوئی کیا کر رہا ہے، یہ سب کے سب وہی تھے۔ کوئی کسی مدرسے سے اٹھ کے آیا، کوئی کسی مکینک کی دکان سے اٹھ کے آیا، یہ سب وہی لوگ تھے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں پریانتھا کمارا کی فیکٹری کی وہ لیبر جس نے پریانتھا کمارا کو قتل کیا تھا، ان کی ایوریج انکم کیا ہوگی؟ ان کی ایوریج انکم 20,000 روپیز نہیں ہوگی، 15,000 ہو شاید، ٹھیک ہے۔ مگر ان کو بھی احساس نہیں آیا کہ کسی کو مارتے ہوئے، ان کو بالکل بھی احساس نہیں آیا کہ ہمیں جیل ہو جائے گی، ہم پھنس جائیں گے، ہم کسی مقدمے میں، یہ بھی احساس نہیں آیا۔ ناموس رسالت کے اوپر پاگل پن تک جانے کو وہ تیار ہیں، اور یہ یاد رکھیں کہ یہ تکلیف خود ہی اٹھاتے ہیں۔ یہ خادم حسین کا بیٹا بھی زندہ تھا، ایک سے زیادہ بیٹے ہیں اس کے، مگر گولی سلمان تاثیر کو ممتاز قادری سے ہی مروائی تھی۔ آپ کو مولوی اپنے کرندے بناتے ہیں، مولوی خود دلال ہیں، آپ کو طوائف سمجھ کے وہاں چلاتے ہیں جہاں پہ وہ خود کبھی جانے کا سوچ بھی نہیں سکتے، چاہے وہ خادم حسین رضوی ہو، چاہے وہ طاہر اشرفی ہو، چاہے مولانا ڈیزل ہو، چاہے کوئی پاکستان کا مولوی ہو۔ سیاست دان ہیں، وہ پراپر طریقے سے مذمت نہیں کریں گے اس طرح کے واقعات کی، کبھی نہیں کچھ کریں گے۔ کیوں نہیں کریں گے؟ ان کی یہی حرکتیں ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اور بات یہ یاد رکھیں گے، یہ پورا نیریٹو ایک دم سامنے پش کر کے کون لایا؟ تحریک لبیک۔ تحریک لبیک والوں کے پاس کیا وہ ہے، اس کو کہتے ہیں پلان کیا ہے ان کے پاس؟ کیا ان کے پاس کوئی پلان ہے؟ اکنامک پلان کیا؟ وہ کہتے ہیں اللہ کا دین، رسول اللہ کا دین جو ہے وہ تخت پہ آئے گا، تو اس کے بعد اکنامک پلان کیا ہے؟ مولوی سے کسی نے پوچھا تو اس نے کہا جی پاکستان دے سارے قرضے تے اسی کہاں گے سود حرام ہے تے قرضے پا جی تانوں کوئی نہیں ملنے واپس، چلو جاؤ جی، سارے اسلام چ سود حرام ہے اس لیے تواڈے قرضے نہیں واپس ملنے۔ اگر فرانس گستاخی کرے تو انہوں کو گوری آیا جائے، کیا مطلب؟ ایٹم بم والا گوری آیا، ٹھیک ہے۔ یہ سمجھ رہے ہیں کہ فرانس کے اوپر یا دنیا کے
اندر گستاخی روکنے کا طریقہ یہی ہے کہ بندوں کو موب لنچ کر دو, اور اگر کوئی ملک دوسرا کرے, قرآن جلا دے, کچھ کرے, تو ایٹم بم چلا دو. یہ پلان ہے ان جاہلوں کے پاس پاکستان کے اکنامک مسئلوں کا اور پاکستان کے دوسرے مسئلوں کا. یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایٹم بم چلا دیں گے تو دنیا کا سارا مسئلہ حل ہو جائے گا. تو کیا فرانس نے آگے چوڑیاں پہنی ہیں؟ آپ نے تو آج ایٹم بم ایجاد کیا نا, وہ بھی چوری کا ایٹم بم. قدیر خان چور نہ ہوتا تو آپ کو نہ ملتا. تو بھائی فرانس والوں نے بڑی آپ سے 70 سال پہلے کا ایٹم بم ان کے پاس ہے. ٹھیک ہے, یہ حالات ہیں. تو ان سب ملاؤں کو جیلوں میں بند ہونا چاہیے جو ان چیزوں کی پشت پرائی کرتے ہیں, جو اس کے حق میں بات کرتے ہیں. پاکستان میں جب تک ملا کو کنٹرول نہیں کیا جائے گا, پاکستان ایسے ہی جلتا رہے گا. اور یہ یاد رکھیں, یہ جلن اتنی ہے کہ آپ کی ہڈیوں اور خون میں سرایت کر چکی ہے, اور یہ چیز یہ جلتا ہی رہے گا پاکستان. یہ جو روز مارنے کے بعد لوگوں میں اتنی زیادہ نفرت اور غصہ اور بربریت اور سفاکیت ہے کہ وہ مرنے والے کی لاش کو جلانے کے اوپر آ جاتے ہیں, تو آپ سوچیں کہ لوگوں میں کتنی نفرت بھر دی گئی ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں شریعت نافذ ہوگی, پاکستان میں شاید ہم گستاخیاں نہیں روک رہے, تو اس لیے پاکستان کا یہ حال ہے. یہ آپ یاد رکھیں گے, مذہبی منافرت نفرت جتنی اوپر چڑھے گی, نفرت کا زمزم جتنا بہے گا, پاکستان میں اتنی آگ لگے گی. اور یہ پاکستان اکیلا نہیں جلے گا, یہ آپ کی ایک ایک کی ہڈیوں کو ساتھ لے کے جلے گا جب یہ جلے گا. اور بالکل فلیش پوائنٹ پہ بات پہنچ چکی ہے. اکنامیکلی پاکستان بالکل فلیش پوائنٹ پہ پہنچا ہوا ہے, اور اس میں بہت بڑا ہاتھ مذہبی جنونیت اور شدت پسندی ایکسٹریمزم کا ہے. اس کا توڑ اگر نہیں ہوگا تو پاکستان ٹوٹ جائے گا. یہ بات میری آپ لکھ کے رکھ لیں کہ پاکستان کے ٹوٹنے کی وجہ اصل میں وہی مذہبی جنونیت اور اس کا استعمال ہے جو کہ پاکستان میں بے دریغ کیا گیا انتہائی ڈھٹائی اور بے شرمی سے. ہو سکتا ہے آپ کو میری باتیں سمجھ نہ آ رہی, ہو سکتا ہے آپ کو بہت بری لگ رہی ہیں, مگر ان پہ غور ضرور کیجیے گا, سوچیے گا ذرا تھوڑا سا, اور اگر آپ سوچیں گے تو شاید آپ کو بات سمجھ آئے گی. یہ سب بیماری کی علامتیں ہیں اصل میں, اور ان کا علاج کیا ہے کہ پاکستانی انسان بن جائے, بس یہی ان کا علاج. تو چلیں جی, اپنا خیال رکھیے گا. جانے سے پہلے ویڈیو کو لائک کر لیں, چینل کو سبسکرائب کر لیں, اس ویڈیو کو اپنے دوسرے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں. آپ لوگ مجھے پیٹریون پہ سپورٹ کر سکتے ہیں, پیٹریون کا لنک اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ہے. کمنٹ باکس میں مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. ملیں گے آپ سے اگلے ولاگ.